بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نور الغدیر، مرجع اعلی جہان تشیع، آیت اللہ العظمی، حاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے۔ آپ غدیر کو محض ایک واقعہ نہیں جانتے، بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سن 10 ہجری سے آج تک جاری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی، سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت اموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور غدیر امام حسین ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس پروگرام کی تیسری نشست ہے کہ جس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت خداوند قدوس کی طرف سے ہے، اور اس ولی کا معنی کیا ہے۔ پہلی اور دوسری نشست میں ہم نے اسی آیت پر گفتگو کی تھی اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند قدوس نے انما کا کوٹ لگا کے بتا دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ولایت کا معنی جو ہے وہ دوست ہے، دوست نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ اس اہتمام کو دیکھیں کہ خداوند قدوس نے کس تاکید سے اور کس اہمیت سے اور کس شان و شوکت سے مولا علی کی ولایت کو بیان کیا ہے، کہ جہاں پر خداوند قدوس نے سب سے پہلے انما کا کوٹ لگایا۔ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ لفظ انما جہاں آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے فقط و فقط، صرف اور صرف، حصر کی معنی میں۔ تو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی میں اللہ ہوں، تمہارا ولی نبی میرا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ مومن ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا آخری جملہ ہمارا یہ تھا پچھلی نشست میں کہ خداوند قدوس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ وہ ہم راکعون، حالانکہ وہ کیا ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، پھر بھی وہ مومنین کیا کر رہے ہیں، کون سا کام انجام دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے سنی شیعہ تفاسیر نے لکھا کہ یہ واحد شخصیت مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ مختصر اگر تمام کتب اور تفاسیر کا اگر خلاصہ پیش کروں آپ کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے جماعت، اسی اثنا میں اسی وقت کے دوران، یعنی جماعت کے اس سلسلے کے دوران ایک فقیر آ گیا اور صدا بلند کرنے لگا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو مجھے کچھ دے دے، میں بہت محتاج ہوں۔ مختصر کروں کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں
یہ اعلان ہو رہا تھا، اور مومن مسلمان رسول اللہ کے سارے صحابی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، خدا کا وہ واجب عمل جس کے لیے روایات ہیں، بہت تاکید ہے کہ نماز اسلام کا، دین کا رکن ہے، اس دین کے رکن کو انجام دے رہے تھے۔ اور اسی اسنا میں ایک فقیر آ گیا، اس نے صدا بلند کی کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے، اور آخر میں جب سارے مصروف تھے نماز میں، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی۔ مختصر کروں کہ اس فقیر نے آخر میں یہ ندا دی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں، مسجد میں، تیرے نبی کی موجودگی میں اور جماعت کے ساتھ جتنے پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کی موجودگی میں نے سب کو ندا دی، آواز دی کہ میری مدد کرو، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ یہاں سے ایک نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم موالیان حیدر کرار کو، کہ اگر کوئی مومن، کوئی فقیر، کوئی مستحق، کوئی محتاج، محب علی آپ کو مدد کے لیے پکارے تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچو، جتنا ہو سکے اس کی مدد کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری ملکیت اس کو اٹھا کے دے دیں، لیکن اس کو خالی بھی نہ بھیجیں۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ تھوڑا دینا نہ دینے سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو خالی پلٹا دو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور مولا ظاہراً یہی عمل انجام دے رہے ہیں۔ نماز بھی باقی رہی، جب فقیر نے کہا کہ خدا گواہ ہے نہ میں خالی جا رہا ہوں، تو نماز بھی باقی رہی، عبادت خدا بھی باقی رہی، اور رسول اللہ کے اس شیر نے، اللہ کے شیر نے، علی ابن ابی طالب نے زکوٰۃ بھی ادا کی، کہ جس زکوٰۃ کو خداوند قدوس نے بہت پسند کیا، اور اس کے فضائل جو ہے وہ قرآن میں پڑھے، اور یہاں تک کہ کہا کہ وہ تمہارا ولی ہے کہ جو واجب نماز بھی ادا کر رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر سب نے کہا کہ مولا نے انگوٹھی دے دی، اس نے، مولا نے آگے ہاتھ کیا رکوع کی حالت میں، اور اس نے کیا کیا؟ وہ فقیر بھی اتنا سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا، اس نے وہ انگوٹھی اتار دی، اور مولا کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کے اور نکلا اور دعا کرنے لگا۔ اور بعد میں یہ آیت اتری، آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی نے نماز جماعت ختم کر کے سب کو خطاب کر کے کہا کہ جماعت ختم ہوئی، اور علی نے کوئی ایسا کمال انجام دیا، کوئی ایسا فعل انجام دیا کہ آج ایک آیت نازل ہو گئی، اور وہ بھی عام آیت نہیں، وہ آیت ولایت نازل ہو گئی کہ خداوند قدوس نے اس عمل کے نتیجے میں، علی کی اس خالص عبادت کے نتیجے میں، اس فقیر و محتاج کے مدد کے نتیجے میں، خداوند قدوس نے آج اس آیت ولایت میں، سورہ مائدہ کی آیت ولایت میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اب بہت سارے تفاسیر نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تو سب نے سمجھا کہ اب یہ انگوٹھی دینے سے شاید ولایت مل جاتی ہے۔ بہت سارے اصحاب نے دوسرے دن انگوٹھی دینا شروع کر دی، انگوٹھیاں دیے جا رہے ہیں، لیکن خداوند قدوس خالص اعمال کو قبول کرتا ہے، کہ جو خدا کے لیے کیا جائے کام۔ علی نے خدا کے لیے کام کیا تھا، ولایت کا اعلان ہوا۔ دوسروں نے کسی لالچ میں کیا تھا، ولایت تو نہیں ملی، کچھ اور مل گیا جو قیامت تک ان کے ساتھ رہے گی۔ لہٰذا جب بھی کوئی مومن، مولا علی علیہ السلام کا آج یہ درس ہے کہ جب بھی کوئی مومن کسی مشکل میں ہو اور مدد کے لیے پکارے، فوراً اس کی مدد کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔